بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتیٰ تسکنہو ارزقتہو و تمتعہو فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید و خطابہ المتین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار، اس صفحہ معرفت، اس صفحہ عزا اور اس پر حاضر منتظرین و عزاداران کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ ارشاد رب حقیقت محمدیہ ہے۔ لفظ کہیں کہیں مشکل ہوں تو آپ قبول فرمائیں گے، وہ اس لیے کہ مشکل الفاظ اگر مشکل کشا کے ماننے والوں کے درمیان نہیں کہے جائیں گے تو پھر اور کہاں کہے جائیں گے۔ زبان ساری شیعت کی دسترس میں ہے۔ اس زبان میں الفاظ ہی ایسے ہیں جن الفاظ کو ساری انسانیت سمجھتی ہے۔ شیعت کی بنیاد جس لفظ پر ہے وہ لفظ بھی ہے، وہ اسم بھی ہے، اور صرف اسم نہیں، وہ اسم اعظم ہے، اور وہ ہے علی۔ اور یہ نام ایسا ہے جب کسی کہنے والے کی زبان سے نکل جائے تو کہنے والے کا پتہ چلے نہ چلے، سننے والے کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت، کھلتے ہوئے چہرے وہ کہانیاں سنا دیتے ہیں جو شجروں کے ورق پہ نہیں لکھی ہوتی ہیں، وہ چہروں کی تصویر پہ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ میرے مولا کا یہ معجزہ تو ہے کہ سرکار جب چاہتے ہیں سورج روک دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پلٹا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس گھر کے رہنے والے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ معجزہ میں پڑھنے نہیں جا رہا، وہ اس لیے کہ یہ کوئی بہت بڑے معجزے نہیں۔ بطول کے دروازے پہ پلنے والا حبشی غلام جب چاہتا ہے چمکتے ہوئے سورج کو رات کی کالی چادر میں لپیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ زندگی آپ کی سلامت رہے۔ یہ معجزے مجھے نہیں پڑھنے، آپ یقیناً قبول فرمائیں گے۔ آیت میں نے تلاوت کر دی، اس کا ترجمہ میں عرض کروں۔ المال والبنون، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی
زینت ہے، زندگی دنیا کی اس سے خوبصورت بنتی. توجہ فرمائیے گا، مال بھی بیٹے بھی. میں آغاز گفتگو میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، یقیناً آپ قبول فرمائیں گے. مال بھی اور بیٹے بھی دنیاوی زندگی کی زینت بنتے ہیں. عام انسانوں کے بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا. اور جس کے بیٹے آخرت کی زینت بن جائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہاں بات رہے ہیں، دنیاوی زندگی کی زینت ہے ہر بندے کی اولاد، ہر بندے کے بیٹے. سرکار ابو طالب کا نام سامنے آیا ہے تو میں اپنے اس بیدار ذہن مجمع کی نظر ایک جملہ کر دوں. یقیناً آپ قبول فرمائیں گے، مجمع تھوڑا ہو، سننے والا ہو، بیدار ہو. ہجوم کی ضرورت کبھی حسین کے ذکر کو رہی نہیں، اور نہ حسین چاہتے ہیں کہ ہجوم ہو. ہمیں تو قوم کی ضرورت ہے، قوم ہونی چاہیے، ہجوم نہیں ہونا چاہیے. سرکار ابو طالب کی فضیلت کا ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. میرے مصطفیٰ سرکار دو عالم نالین پہن کے معراج پہ جاتے ہیں، جوتیوں سمیت محمد معراج پہ جاتے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں جوتیوں سمیت محمد معراج پہ جاتے ہیں. اور جوتی پہن کے معراج پہ جانے والا محمد جس کے حجرے میں جانے سے پہلے جوتا اتار دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. نہیں توجہ فرمائیے، میں نے آپ کی زمانوں کی نظر جملہ کی. بڑی مہربانی. اجلت میں مجھے باتیں نہیں کہنا، وہ اس لیے کہ تھوڑی دیر مجھے نہیں پڑھنا. یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں بڑی جلدی آپ سے رخصت لے جاؤں گا. دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج کوئی 1.5 2 2.5 گھنٹے آپ کے چہروں کی زیارت. ہاں جی اب میں اور بارش برسانے والوں کا مرید ہوں، بارش روکنے والوں کا نہیں ہے. جہاں بارشیں ہوتی ہیں آباد رہیں جی، سلامت رہیں آپ. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ہر باپ کو اولاد پہ ناز ہوتا ہے، بیٹے اچھے ہوں تو پھر اور بھی ناز ہوتا ہے. اللہ نے آدم کو بھیجا اور اسے بھیجا کہ آدم بھی تھا، بیٹا بھی کسی کا نہیں تھا. بھائی توجہ، آدم بھی تھا، بیٹا کسی کا نہیں تھا. تخلیق کے آدم پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ مٹی اٹھائی اللہ کے ہاتھ نے. کس نے مٹی اٹھائی؟ اللہ کے ہاتھ نے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، ذاکرین سے زیادہ جاننے والے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. معلومات میں اضافہ نہیں کرنے جا رہا، میرے دل کا تار آپ کے دل کے تار سے مل جائے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کے ہاتھ نے مٹی اٹھائی آدم کی تخلیق کے لیے. اور قبلہ یہ مٹی کہاں سے اٹھائی گئی؟ یہ مٹی اسی میدان سے اٹھائی گئی جس میدان سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. بے توجہ صاحب، وہیں سے آدم کی خلقت کے لیے مٹی اٹھائی. جب یہ مٹی اٹھا لی گئی تو اس میں پانی ڈالا گیا. پانی ڈالنے کے بعد اسے گوندا گیا، اور جب اسے گوندا گیا اتنا گوندا گیا کہ اس میں لس پیدا ہو جائے. اجن تسی لے سکتے ہیں، لس پیدا ہو جائے. اور جب لس پیدا ہو گئی تو پھر اس سے ایک بت بنایا گیا. تو اللہ نے وہ بت بہت سے سجدہ گزاروں کے سامنے رکھ دیا. بھائی توجہ، اللہ نے وہ بت بہت سے سجدہ گزاروں کے سامنے رکھ دیا. اسے سکھایا گیا، اتنا سکھایا گیا کہ وہ کھنکنے لگا. میں نے پہلے عرض کیا کہ مٹی تھی وہ اٹھائی گئی، اس میں پانی ڈالا گیا. مٹی اللہ کے ہاتھ نے اٹھائی. زمیندار بندے آپ جانتے ہیں کہ خشک مٹی سے قبلہ کبھی کچھ نہیں بنتا. خشک مٹی میں فصلیں بھی نہیں ہوتی، اس سے بنتا بھی کچھ نہیں. نہ گھر بنتے ہیں نہ فصلیں ہوتی ہیں. خشک مٹی سے کچھ بنانے کے لیے، اس میں کچھ اگانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. خشک مٹی تھی آدم کے بننے کے لیے، پانی کی ضرورت تھی. پانی نہ ہوتا تو خشک مٹی سے تو آدم نہیں بنتا تھا. جب تک پانی نہ ملتا تمہارے باپ آدم کی تخلیق ہی نہیں ہونا تھی. تمہارا باپ نہ ہوتا تو پھر تم بھی نہ ہوتے. ایک جملے میں بتا دوں کہ حلال زادہ کون ہے اور حرام زادہ کون ہے. آدم کو بنانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اور اس ممبر کی عزت کی قسم ہے پوری کائنات کا پانی حسین کی اماں کا حق مہر ہے. پوری کائنات کا پانی حسین کی اماں کا حق مہر ہے. اللہ نے مٹی اٹھا کے حسین کی اماں سے کہا تھا اپنے حق مہر کا صدقہ دو، میں آدمیت کا باپ بنا لیتا. زندگی آپ کی سلامت رہے. ذرا اپنے حق مہر کا صدقہ دو، میں آدمیت کا باپ بنا لوں. اگر زہرا کے حق مہر کا صدقہ نہ ہوتا تو آدم کی تخلیق ہی نہ ہوتی. اور جو حلال زادے بیٹے ہوتے ہیں نا وہ اپنے باپ سے مخلص ہوتے ہیں. جو بیٹے حلال زادے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ محسنہ کون ہے.
جس نے ہمارے باپ کی تخلیق کے لیے اپنے حق مہر کا صدقہ دیا تھا، اور اگر وہ احسان ذہن میں ہو تو پھر حلال زیادہ رہنے کے لیے اس محسنہ کے قاتل پہ تبرہ کیا کرو۔ صبح بھی شام بھی جو حلال زیادہ ہے وہ بطول کے قاتل پہ لعنت کیا کرے گا۔ اللہ نے وہ مٹی اٹھائی۔ اردو سمجھنے والے اور بیدار بندے، مجھے کہا گیا کہ پنجابی میں پڑھو، میں نے کہا وہ بزرگ، وہ بابے جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو جب ان کے سامنے خبریں پڑھی جاتی ہیں تو وہ خبریں پڑھنے والے سے نہیں کہتے کہ ذرا پنجابی میں پڑھ دو، یوں ہی سمجھ لیں گے آپ خبریں سن رہے ہیں اور یہ خبریں آل محمد کے گھر کی خبریں ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر پانی نہ ہو تو یہ جو ہوا ہوتی ہے یہ مٹی کو اڑاتی ہے۔ میں ذرا بھی گھبراہٹ میں نہیں، آپ میری طرف دیکھیں گے، پچھلے صاحبان بھی ساتھ چلیں گے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہوا مٹی کو اڑاتی ہے۔ تو پھر جملہ کہوں کہ اگر حسین کی اماں کا حق مہر نہ ہوتا تو تمہارے باپ آدم کی مٹی کو ہوا کے جھونکے آوارہ بنا دیتے۔ اگر حسین کی اماں کا حق مہر نہ ہوتا تو تمہارے باپ آدم کی مٹی کو ہوا کے جھونکوں نے آوارہ بنا دینا۔ لیکن میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، باپ بیٹوں پہ ناز کرتے ہیں۔ وہ جو بغیر باپ کے آدم تھا، اللہ نے اسے بھی 2 بیٹے دیے، ایک کا نام قابیل، ایک کا نام حابیل، ایک مقتول، ایک قاتل۔ نوجوانوں کو یاد نہیں رہتا کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ میں نشانی دے دوں، قاتل کا پتہ چلتا رہے۔ جس کے نام میں قتل کی کاف ہے نا، وہ قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے۔ قابیل تو لعنتی ہو گیا، حابیل مظلوم ہو گیا، مقتول ہو گیا۔ اور جب یہ دونوں بیٹے نہ رہے تو پھر اللہ نے ان دونوں بیٹوں کا نعم البدل شیس بھی دیا، جس سے نسل آدم میں اضافہ ہوا، سلسلہ آگے چلا۔ میں بیٹوں کا ذکر کرتے کرتے اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ بیٹوں پہ جو ناز ہے نا، ان میں ایک سلسلہ آگے بڑھ کے بھائی توجہ فرمائیے گا، جناب یعقوب کا بھی، جناب یعقوب کو بھی اللہ نے بیٹے دیے، اور ان میں ایک بیٹے کا ذکر آپ روزانہ سنتے ہیں جب بھی حسن کی بات ہوتی ہے، یوسف کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور بیٹا ایک نہیں تھا، 11 بیٹے تھے، بھائی توجہ فرمائیے گا، 12 بیٹے تھے، 11 نہیں 12 بیٹے تھے، 12ویں یوسف تھے، 11 برادران یوسف تھے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں جناب یوسف نے خواب سے اٹھ کے کہا تھا، توجہ فرمائیے گا، احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ بابا میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب جناب یوسف نے خواب سنایا نا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا خبردار ایسی بات نہیں کرتے، سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، خبردار بات ایسی نہیں کرتے، سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک لاخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا، کیونکہ اللہ تجھے منصب حجت پہ فائز کرنے جا رہا ہے۔ اگر آج کے مولوی جیسا مزاج ہوتا اللہ کے نبی کا تو وہ کہتے خبردار بیٹا، عالمین میں جب بھی سجدہ ہوتا ہے اللہ کو ہوتا ہے، تمہیں کیسے سجدہ ہو گیا؟ جناب یعقوب نے یہ بات کہنے کے بعد کہ اللہ تمہیں نبی بنانے والا ہے، کائنات کو سمجھایا۔ کائنات والوں یاد رکھنا، اللہ جب بھی کسی کو حجت کے منصب پہ فائز کرتا ہے پہلے اسے عالمین سے سجدہ کرواتا ہے۔ جب بھی کسی کو منصب حجت پہ فائز کرتا ہے پہلے اسے عالمین سے سجدہ کرواتا ہے۔ ایک اور باپ ہے جس کے بیٹوں کا ذکر ہے، ایک جگہ پہ تو باپ اور بیٹے کا ذکر، میں بڑے دلچسپ عنوان کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اگر میری قوم کو تھوڑا انتظار کرنے کی عادت ہو نا تو ذرا ساتھ چلیے گا۔ ایک اور باپ ہے جس کا ذکر ہوا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، نیا نہیں بنا رہے تھے، وہی جو بنا ہوا تھا وہ جب اس کو بلند کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے بھی ویسے مسلم بنا جیسے ہم ہیں۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا اور ہماری ذریت میں سے بھی ویسے مسلم بنا جیسے ہم ہیں۔ تو وہ کون سے ہیں جناب ابراہیم کی اولاد میں جو ابراہیم جیسے ہیں؟ تو جناب ابراہیم سے پوچھے کہ جناب ابراہیم بتائیں کہ آپ کی اولاد میں آپ جیسے مسلمان کون ہیں؟ آپ کی اولاد میں ہر بندہ آپ جیسا مسلم ہے؟ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں آیت پوری پڑھ لو، میں نے نشانی بتا دی ہے
کہ میری ذریت میں سے کون کون مجھ جیسا مسلم ہے. جب آیت پڑھی تو اس میں نشانی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اور پھر ان میں رسول بھیج. جناب ابراہیم فرماتے ہیں آپ سمجھ میں آئی کہ مجھ جیسا مسلم کون ہے؟ جس کی گود میں محمد بیٹھے. بے توجہ باسنے والوں ذرا جاگنا. جس کی آغوش میں محمد بیٹھے وہ عام مسلم نہیں، وہ مجھ جیسا مسلم ہے. دوسرا بیٹا ایک اسماعیل ہے، دوسرا بیٹا ہے اسحاق. بندے کہتے ہیں کہ اسحاق سے نبوت چلی، تاریخ میں بھی ہے. اسماعیل سے نبوت نہیں چلی. اسماعیل میں بھی اولاد میں منصب ہیں. جناب اسماعیل کی اولاد سے سرکار دو عالم ہے. بھائی توجہ فرمائیے. اسحاق سے نبوت چلی. وہ بندے جو تاریخ پہ اعتماد کرتے ہیں میرا تعلق ان سے نہیں. میں مورخ سے کہتا ہوں اپنی تاریخ لاؤ، میرے عقیدے کے کٹہرے میں کھڑی کرو. اگر تاریخ میرے عقیدے پہ پوری اترے تو پھر تاریخ سچ ہے. اگر میرے عقیدے سے ٹکرا جائے تو میں روایت کو، واقعے کو رد کر دوں گا. وہ اس لیے کہ تاریخ قرآن کی مخالفت کرتی ہے. قرآن کچھ اور کہتا ہے، تاریخ کچھ اور کہتی ہے. قرآن جسے مفرور کہتا ہے، تاریخ اسے بہادر کہتی ہے. اور قرآن جسے جنم جنم کا بھوکا کہتا ہے، تاریخ اسے غنی کہتی ہے. اور قرآن جسے کئی بار کی طلاق یافتہ کہتا ہے، تاریخ اسے کماری کہتی ہے. بے توجہ فرمائیے گا، ذرا ساتھ چلیے. تاریخ کی بات نہیں. جناب اسحاق سے سلسلہ نبوت چلا ہے. جناب اسماعیل میں بھی منصب حجت رہا ہے، وہ ظاہری منصب نہیں. اب میں جس باپ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں نا، ذرا بیدار رہیے. میں ایک باپ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہاشم. وہ جس کے بیٹے دنیا کی بھی زینت ہے، آخرت کی بھی زینت. جناب ہاشم کی پیشانی میں ایک نور تھا، اور جہاں جناب ہاشم جاتے تھے نا تجارت کے لیے، چونکہ پیشہ تجارت تھا، اور ائمہ کا فرمان بھی ہے کہ ہمیں اپنے ماننے والوں اور اپنی اولاد سے ملازمت زیادہ پسند نہیں، تجارت زیادہ پسند ہے. یہ مولا کا فرمان بھی موجود ہے. چونکہ سارے بنو ہاشم تجارت کیا کرتے تھے، اسی لیے میں نے مورخ کی اس بکواس کو رد کیا ہے کہ علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے. وہ جن بندوں نے لکھا نا کہ علی یہودی کے باغ میں مزدور تھے، میرا ان بندوں سے سوال ہے کہ کیا تم نے کبھی ابو طالب کو مزدوری کرتے دیکھا ہے؟ کبھی عبد المطلب کو مزدوری کرتے دیکھا ہے؟ کبھی ہاشم کو مزدوری کرتے دیکھا؟ چلو چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا مزدوری کرنا بری بات ہے، لیکن اس خاندان کا پیشہ مزدوری نہیں تھی، تجارت تھی. لہذا حسین سر اٹھانا، اگر مزدوری کرنا تھی تو سرکار دو عالم کسی کے باغ میں کرتے. نبیوں کے سلطان نے بھی مزدوری نہیں کی. حسن نے کی، حسین نے کی، زین العابدین نے کی، باقر العلوم نے کی، صادق آل محمد نے کی. ائمہ میں سے علی بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق کوئی واقعہ دکھاؤ کہ کسی کے ہاں مزدوری کیا کرتے تھے. نہیں، یہ تہمت صرف علی بادشاہ پہ لگائی گئی کہ علی بادشاہ مزدور تھے، اور اس کی میں دلیل دوں کہ کائنات کا کوئی بندہ رد نہ کر سکے. میں مزدوری کرنے لگوں، یہ باشنا کے چودھریوں کے ہمراہ کہوں جی میں آپ کے باغ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، معاملہ طے ہو جائے تو جو مزدور ہو، جس نے اسے مزدوری پہ رکھا ہو، وہ معاہدہ ہو جائے گا. وہ اگر حکم دے کہ اس پودے کو پانی نہ لگاؤ، اسے لگاؤ، تو واجب ہے نا حکم ماننا. علی ہے کائنات کا مطلق العنان اولی الامر، اور اولی الامر حکم مانا نہیں کرتے، حکم دیا کرتے ہیں. علی کے بارے میں یہ اچھا وجہ بتا دوں کہ یہ مزدوری کی تہمت لگی کیوں. توجہ ہے، مورخ نے کیوں لکھا کہ علی یہودی کے باغ کا مزدور ہے، یہ بھی سمجھ لیں ذرا. مدینہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام شمون تھا، اس کے کھجوروں کے باغات تھے. ایک مرتبہ، لیکن میں پہلے شمون کی صفت بتا دوں قبلہ کہ شمون کی خوبی کیا تھی. فتح کے قضیے کے بعد وہ شمون یہودی جہاں بیٹھتا تھا نا، وہ بیٹھ کے محفلوں میں کہتا تھا حق نبی کی بیٹی کا تھا. میں توجہ فرمائیے گا، ذرا بیدار ہو جائیے. حق رسول کی بیٹی کا تھا. ہر جگہ پہ، ہر بزم میں، ہر محفل میں کہتا تھا. پھر اچانک ایسا ہوا کہ مدینے کی کھجوروں کے باغات پر ایک بیماری آ گئی، وہ باغ اچڑنے لگے. تاریخ سے فرق پڑ رہا، شمون کا باغ بھی اجڑ گیا. حسن بادشاہ نے اپنے بابا امیر المومنین سے کہا بابا سب کے باغ اجڑے، شمون وکالت بھی ہماری ماں کی کرے. مباشرہ والو جاگنا، باغ بھی اس کا اجڑ جائے. بھائی توجہ فرمائیے گا، لہذا حسین جاگیے. سرکار امیر مسکرا کے کہتے ہیں حسن آپ کیا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بابا سب کے باغ اجڑ جائیں، شمون کا نہ اجڑے. سرکار امیر نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا، شمون یہودی کے باغ میں چلے گئے. کائنات کے مطلق العنان اولی الامر نے اپنے
चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू की जुम्बश के इशारे से पूरी कायनात में सरे गर्दां बादलों के टुकड़ों को हुक्म दिया कि आओ यहूदी के बाग पे आके बरस जाओ। जहां जहां बादल थे अली बादशाह के हुक्म से आए, शमून के बाग पे बरसे, इतना बरसे कि जितना अली चाहते थे। और जब बादल बरस गए तो अली आवाज दे के कहता है शमून ले तेरे लिए एक और मौजज़ा है, पूरी दुनिया के बागात 2 साल में फल देंगे, तेरे बाग उस वक्त फल देगा जब तू चाहेगा। भाई तवज्जो फरमाइए, अबू ज़र ने यह मामला अपनी आंखों से देखा था। हाँ, मैं बात मंतकी नतीजे की तरफ ले, अबू ज़र ने यह मामला अपनी आंखों से देखा था। और यह देखने के बाद अबू ज़र कुछ अरसा शाम में भी रहे। शाम में गली गली में अबू ज़र मौला का यह मौजज़ा बयान करता था। तवज्जो है साहिब, हर जगह पे हर गली में अबू ज़र यह मौजज़ा पढ़ा करता था अमीरुल मोमिनीन का। आज तो मजलिसें पढ़ना आसान है ना, सुनने वाले सुनना चाहते हैं, पढ़ने वाले पढ़ना चाहते हैं। मजलिसें वो हैं जो अबू ज़र ने पढ़ी हैं, जो मीसम ने पढ़ी हैं, जो सलमान ने पढ़ी हैं। दुश्मनों की गलियों में, दुश्मनों के दरबारों में नादे हुसैन सर उठाइएगा, वो हुजर बिन अदी है जिसने माविया के दरबार में मजलिस सुनाई है फज़ाइल की। नादे हुसैन सर उठाइएगा, ये हुजर बिन अदी वो है जिसकी खाल खींची गई थी और जब बुलाया गया था दरबार में तो साथ हुजर बिन अदी का बेटा भी था। वो इब्लीस शाम ने, वो गासिब शाम ने, वो लईन शाम ने आवाज दे के कहता हुजर बता पहले खुद कत्ल होना चाहते हो या तेरे बेटे को कत्ल करूं? हुजर आवाज दे के कहते हैं पहले मेरे बेटे को कत्ल करो। हिंदा का बेटा आवाज दे के कहता बेटा इसलिए कत्ल करवाना चाहते हो कि थोड़ी देर और जिंदा रह लो। हुजर आवाज दे के कहते नहीं और जिंदा नहीं रहना चाहता, पहले बेटा दे के देखना चाहता हूं कि अली की विलायत में बेटा कुर्बान करने का मजा कितना आता है। मैं जिंदगी में मेरी बात पहुंच गई अली की मोहब्बत में। आज तो बड़ा आसान हो गया, हम पढ़ना चाहते हैं। या अली मौला, या अली मौला आपको सलामत रखें जी, बिस्मिल्लाह। वो अबू ज़र वहाँ वाक़यात पढ़ते थे, मौजज़ात अली बादशाह को सुनाते। अली बादशाह के ये मौजज़ा सुनाया शमून यहूदी के बाग वाला अबू ज़र ने। तो इब्लीस शाम ने अपने सामने बैठे हुए उन हरामजादों से जो माविया के दरबार में उसके नजस रिस्क पे पलते थे, वो उन्होंने कहा अली वो अबू ज़र ने ये वाक़या पढ़ा है। हिंदा के बेटे ने कहा ये अली का मौजज़ा नहीं, वो तो यहूदी के बाग में मजदूरी किया करता था। तवज्जो फरमाइए, सबसे पहले अली को यहूदी के बाग का मजदूर माविया ने कहा था। भाई तवज्जो फरमाइए, नाज़ हुसैन जागीगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार हाशिम तिजारत किया करते थे, बात ज़हन में है, मजदूरी नहीं किया करते थे। क्या करते थे? तिजारत किया करते थे। और सरकार की पेशानी में एक नूर था, जनाब हाशिम की पेशानी में। जहां भी जाते थे ना तो उस इलाके का सरदार जब जनाब हाशिम को देखता था ना तो जनाब हाशिम से कहता था सरकार मैं अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूं। सरकार हाशिम इनकार कर देते थे। 2 बड़े नाम बता दूं जिन्होंने रिश्तों की पेशकश की थी, एक ईरान का बादशाह, एक रोम का शहनशाह। और जब रोम का सफीर आया था ना सरकार की खिदमत में कि रोम का शहनशाह अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता है, पता नहीं कौन बंदा है जो इस जुमले को सुन के अपनी आवाज बचा जाएगा। सरकार हाशिम से कहा रोम का शहनशाह अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता है। तो सरकार ने आवाज दे के कहा था ये रिश्ता कबूल करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। नाज़ हुसैन जुमला समझिएगा, रिश्ता कबूल करने का इख्तियार मेरे पास नहीं। तो उसने कहा था ये रिश्ता कबूल करने का इख्तियार आपके बाप के पास है। सरकार ने फरमाया नहीं, ना मेरे बाप के पास है, ना मेरे दादा के पास है, ना मेरे पास है, ना मेरे भाइयों के पास है। मेरे लिए रिश्ता कबूल करने का इख्तियार उसी के पास है जिसका नूर मेरी पेशानी में मौजूद है। मैं जिंदगी आपकी जो मेरे साथ चल पड़े हो, मेरे लिए रिश्ता कबूल करने का इख्तियार उसी बादशाह के पास है जिसका नूर मेरी पेशानी में मौजूद है। और जब चर्चा बढ़ गया ना कि हाशिम शादी नहीं कर रहे, तो सरकार हाशिम ने मक्का के सरदारों को बुलाया। सरकार ने फरमाया आओ मेरे साथ, आज मैं अपने रिश्ते का फैसला करने जा रहा हूं। सरकार हाशिम मक्का के सरदारों को लेके काबा की दीवार के पास आए। जुमला कबूल कीजिएगा, काबा की उसी दीवार के पास जो अली की अम्मा के कदमों में बिछ गई थी। जनाब हाशिम उस दीवार के पास आके सजदा करके आवाज दे के कहता है तूने मुझे रोक रखा है, बड़ी न्याज़ हुसैन जागी, तूने मुझे रोक रखा है, अब मेरे रिश्ते का फैसला भी कर दे। तो उस वक्त काबा के अंदर से आवाज आई थी तेरी पेशानी में मौजूद नूर को संभालने वाली अमीना मदीने में बनु खज़ा के कबीले में मौजूद है। मैं वाकया आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। सरकार हाशिम ने
یثرب یعنی اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب پیغام بھیجا کہ ہم رشتے کی خواستگاری چاہتے ہیں۔ تو وہ جو فاطمہ مخزومیہ تھی، بڑی توجہ فرمائیے گا، ان کا نام بھی فاطمہ مخزومیہ تھا۔ جب وہاں پیغام پہنچا تو ان کے بابا نے سرکار ہاشم کو خط لکھا، اس میں تحفے بھیجے اور خط میں شکریہ ادا کیا کہ سرکار میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے خاندان کو یہ عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے، لیکن آپ یثرب تشریف لائیں۔ جب سرکار ہاشم یثرب تشریف لے گئے تو وہاں بیٹھے وہ قبیلے والے بھی، وہ سردار بھی بیٹھے، کچھ معاملات قبلہ طے پائے۔ وہ معاملات کیا تھے کہ ہم شادی کر دیں گے لیکن ہماری بیٹی رہے گی یہاں، اور جو بیٹا ہوگا وہ بھی ہمارے پاس رہے گا۔ آپ کبھی کبھی تشریف لایا کریں گے اور کبھی کبھی وہ بیٹا مکہ جایا کرے گا۔ یہ شرطیں قبول کر لی گئی اور کچھ جاگیر سرکار ہاشم کے نام کر دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت پناہ نے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ سرکار رسالت پناہ کو پتا تھا وہ مہاجر اور ہیں جو مدینے میں مکان مانگ کے رہے ہیں۔ علی اور محمد کی اپنی ذاتی جائیدادیں مدینہ میں موجود تھی، بندوں نے سمجھا ہی نہیں، بس نعتیں پڑھتے جا رہے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں منجھی تھی نہ پیڑی تھی۔ یہ وہ بادشاہ ہیں جن کی جاگیر شام میں بھی موجود تھی، مدینہ میں بھی موجود تھی، مکہ میں بھی موجود تھی، اور اسی گھر کی ایک بہو ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اس کے 80,000 اونٹ تجارت کرتے تھے، 80,000 اونٹ تجارت کرتے تھے۔ جملہ سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولیے گا، جس کے 80,000 اونٹ تجارت کرتے تھے۔ میں نے تحقیق کی ہے، نیاز حسین سر اٹھائیے گا، میں نے تحقیق کی ہے کہ وہ اونٹنی جو ہجرت کی رات 300 کی لے کے 900 دینار کی بیچی گئی تھی، وہ بھی جناب خدیجہ کے ریوڑ سے چوری کی گئی تھی، وہ چوری کیا ہوا مال تھا۔ پڑھو، تحقیق کرو، ذرا تاریخ پڑھنے کی کوشش کرو، سر اٹھائیے گا صاحب۔ وہ جاگیر سرکار ہاشم کے نام کر دی گئی، شادی ہو گئی۔ سرکار ہاشم تجارت کے لیے تشریف لے گئے شام جناب ہاشم کثرت سے وحدت کی طرف سفر کر گئے۔ میں نے موت کا ذکر نہیں کیا، نہ میں نے کبھی موت ان کے لیے پڑھی ہے، نہ ان کے لیے موت ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ جو خلق کرنے والے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، کسی کو اتفاق ہو یا نہ ہو، نیاز حسین سر اٹھائیے گا۔ جناب ہاشم کثرت سے وحدت کی طرف سفر کر گئے، اور سرکار کے جانے کے بعد ایک نشانی تھی۔ سرکار ہاشم نے اپنی زوجہ کو بتایا تھا کہ جو میرا بیٹا پیدا ہوگا نا، اس کی جبین کے سامنے کچھ بال سفید ہوں گے۔ بھائی توجہ، اس کے سفید بال ہوں گے۔ جب جناب ہاشم وہاں سفر کر گئے تو ساتھ جناب ہاشم کے بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب۔ شام کے بادشاہ نے کہا کہ ہم جناب ہاشم کو یہاں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ جناب مطلب نے کہا نہیں، ہم اپنے جنازے یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، یہ جنازہ ہم لے کے جائیں گے مکہ۔ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جس کے لیے تابوت بنا اور اس نے سفر کیا ہے۔ بھائی توجہ پر، وہ جناب ہاشم کا جنازہ ہے۔ سرکار ہاشم کا تابوت لا کے جنت المعلا میں مکہ میں دفن کیا گیا۔ نیاز حسین زار اٹھائیے گا، دیکھیے گا میری طرف۔ اور سرکار ہاشم کی شہادت کے کچھ دن بعد ایک بیٹا اسی بیوی کی گود میں آ گیا جو مدینہ میں یثرب میں موجود تھی، اس کے سامنے کے بال سفید تھے۔ جب وہ بیٹا آ گیا، نیاز حسین سار اٹھائیے گا، جب وہ بیٹا آ گیا تو ماں نے گود میں رکھ کے پوچھا کہ انت شیبۃ الحمد، کہ کیا تو ہی شیبۃ الحمد ہے؟ تو سرکار نے جواب دے کے کہا تھا الحمدللہ انا شیبۃ الحمد۔ یہ صرف علی پہلے دن کعبہ میں نہیں بولے، علی کا دادا بھی پہلے دن ہی بولا تھا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، اس خاندان میں شروع سے یہ بات ہے۔ ایک حدیث میں سرکار کی تلاوت کر دوں۔ سرکار نے فرمایا تھا نا، یہ فضیلتیں نئی آنا شروع نہیں ہوئی، یہ خاندان کی فضیلتیں۔ سرکار رسالت پناہ نے فرمایا تھا نا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا من اراد ان ينظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے آدم کو علم میں دیکھے، نوح کو علم میں دیکھے، موسیٰ کو ہیبت میں دیکھے، ایوب کو صبر میں دیکھے، یوسف کو حسن میں دیکھے، عیسیٰ کو زہد میں دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابن ابی طالب۔ وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے، نبیوں کی صفتیں نظر آ جائیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، صفات انبیاء نظر آ جائیں گے۔ تو ایک سوال آپ سے پوچھ لوں، آپ بڑی دیانت سے مجلس سن رہے ہیں، اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ سورت افضل ہوتی ہے یا سیرت؟
ایک جواب دے دے پھر بعد میں بے شک خاموش رہیے گا. صورت افضل ہوتی ہے یا سیرت؟ سیرت افضل ہوتی ہے نا. تو یہ بتائیں علم صورت ہے یا سیرت؟ زہد صورت ہے یا سیرت؟ ہے کس کی سیرت؟ نبی کی. تو جملہ کہوں جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہو اسے علی کہتے ہیں. میں توجہ فرمائیں گے جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہو نا اسے علی کہتے ہیں. یہ سارا کچھ علی کے چہرے میں موجود ہے. اور یہ علی بادشاہ سے آغاز نہیں ہوا. ذرا تھوڑا پیچھے پلٹ جائیں میں بتاؤں یہ خوبیاں علی کے باپ کے چہرے میں بھی موجود تھی. یہ صفات علی کے بابا کے چہرے میں بھی موجود تھی. بیدار ہوں تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک واقعہ کروں گا. مکہ کی سنگلاخ وادی میں ایک عبادت گزار تھا جس کا نام تھا مشرم بن وعید. وہ بڑی خالص عبادت کیا کرتا تھا. لالچی عبادت گزار نہیں تھا. یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور اللہ سے رزق مانگ لیا، نماز پڑھی اور اللہ سے اولاد مانگ لی. بے لوث عبادت تھی. اور بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار تھا. اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی تھی. 90 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں تیرا لالچی عبادت گزار نہیں، لیکن آج میں اپنی 90 سال کی عبادت کا صلہ چاہتا ہوں. آج میں اپنی 90 سال کی عبادت کی جزا چاہتا ہوں. فوراً غیب سے آواز آئی مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. تو مشرم بن وعید کہنے لگا اللہ نہ اقتدار مانگتا ہوں، نہ حکومت مانگتا ہوں، نہ تخت مانگتا ہوں، نہ تاج مانگتا ہوں. تو آواز پروردگار آئی پھر بتا مانگنا کیا چاہتا ہے. کہنے لگا ہے اللہ مجھے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پہ اپنے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا. مجھے میرے 90 سال کی عبادت کا صلہ مل جائے گا. میں قریب لے آؤں. بتانا چاہتا ہوں کہ ان صفات یہ ساری صفات ابو طالب کے چہرے میں بھی موجود ہے. حکم پروردگار ہوا کہ مشرم بن وعید اپنا مصلی اٹھاؤ، جاؤ کسی تاریک غار میں جا کے بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو. جب ایک ولی تیرے غار میں داخل ہو تو اس کے چہرے کی روشنی سے تیرے غار کی تاریکی ختم ہو جائے تو سمجھ لینا اسی ولی کے چہرے کی زیارت 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. مشرم بن وعید کہنے لگا اللہ اب وہاں نماز نہیں پڑھنا، عبادت نہیں کرنا. حکم پروردگار ہوا اب اس ولی کا انتظار ہی تیری عبادت ہے. بس صاحب و توجہ فرمانا، اس ولی کا انتظار ہی تیری عبادت ہے. مشرم بن وعید نے مصلی اٹھایا، جا کے تاریک غار میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگا. اللہ نے اپنے امر سے اس غار کا دہانہ ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا. اس پہ حفاظت کے لیے ایک اژدہا بٹھا دیا گیا. تیسرے دن کی شام ہو رہی تھی کہ وہ اژدہا اتر گیا، پتھر ہٹ گیا. ایک ہستی غار میں داخل ہوئی کہ آنے والے کے چہرے کے نور سے وہ جو رات تھی غار کے اندر وہ دن میں تبدیل ہو گئی. مشرم بن وعید نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا تو دل میں خوش ہوا کہ میں نے اس کی زیارت کر لی ہے جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. مجھے میری عبادت کی جزا مل گئی. فوراً سجدہ شکر کیا، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے میری 90 سال کی عبادت کی جزا دے دی ہے. سجدے سے سر اٹھا رہا تھا کہ آنے والی ہستی پلٹ کے واپس جا رہی تھی. مشرم بن وعید آواز دے کے کہتا ہے جانے والے پتہ تو چل گیا تیرا چہرہ دیکھنا ہی 90 سال کی عبادت سے افضل ہے، لیکن پلٹنے والے اپنا نام تو بتاتا جا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کس کے چہرے کو دیکھنا 90 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو پلٹنے والا پلٹ کے آواز دے کے کہتا تو نہیں جانتا مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب کے چہرے کو دیکھنا بھی 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ ساری صفات توجہ فرمائیے گا صاحبہ، یہ ساری صفات موجود تھی سرکار ابو طالب کے چہرے میں بھی. سرکار شیبۃ الحمد پہلے دن اپنی ماں کی گود میں بولے تھے. وہ بات ذہن میں موجود ہے نا، کوئی ٹکڑا آپ کو نہیں سنانے جا رہا. نیاز حسین توجہ فرمائیے. معاہدہ یہ تھا کہ 7 سال شیبۃ الحمد مدینہ میں رہے اور اس دن سے یہ قانون بن گیا کہ بچہ پہلے 7 سال اپنی ماں کے پاس رہے گا. یہ قانون بھی بنو ہاشم نے بنایا اور رسول کے آباء و اجداد نے بنایا. نیاز حسین سر اٹھائیے گا. 7 سال گزر گئے، شیبۃ الحمد وہیں پلتے رہے. چچا مطلب انتظار میں رہے. جب 7 سال گزر گئے نا تو جناب مطلب اپنے معاہدے کے مطابق جناب شیبۃ الحمد کو لینے کے لیے چلے کہ ہماری امانت وہاں یثرب میں موجود ہے. تو عام گھوڑے پہ نہیں گئے تھے، 2 رکابہ گھوڑے پہ گئے تھے. یہ 2 رکابہ گھوڑا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 زینے بنے ہوتے ہیں، اور یہ گھوڑے اس وقت اس زمانے میں صرف بنو ہاشم کے استعمال میں ہوتے تھے اور کسی کے استعمال میں نہیں ہوتے. تو لوگ گھوڑا دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اس کا سوار بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے.
سرکار ہاشم، بھائی توجہ، سرکار ہاشم نیاز حسین جاگی کا سرکار ہاشم 9 سواروں کے ساتھ کامل عدد کے ساتھ چلے تھے یثرب کی طرف، اور جب جناب ہاشم جناب مطلب پہنچے نا یثرب کے باہر تو قبلہ وہاں بچے کھیل رہے تھے، جب دوڑتے ہوئے گھوڑے یثرب کے قریب پہنچے تو وہ بچے دوڑ گئے ڈر کے، ایک بچہ کھڑا رہا، اس نے جناب مطلب کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے روک کے کہا اے آنے والے سوار، تجھے پتہ نہیں کہ بستیوں کے نزدیک آ کے گھوڑوں کی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں، انہیں تیز نہیں دوڑاتے، بتاؤ اس بستی میں تمہیں کیا کام ہے؟ تو جناب مطلب آواز دے کے کہتا تجھے ہی لینے آیا ہوں، بھائی توجہ فرمائیے گا، میں قریب آ گیا ہوں، تجھے ہی لینے آیا ہوں۔ تو وہاں جناب شیبۃ الحمد کھڑے تھے، آواز دے کے کہتا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سرکار مطلب گھوڑے سے اترے، شیبۃ الحمد کی پیشانی چومی اور چوم کے کہتے ہیں بنو ہاشم کے سوا کسی کی جرت نہیں کہ ہمارے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالے، میں تجھے ہی لینے آیا ہوں۔ جناب شیبۃ الحمد نے کہا میں نے بھی آپ کو پہچان لیا، وہ معاہدہ مجھے یاد ہے جو 7 سال کا ہوا ہے، لیکن میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر، بھائی توجہ، یہ بستی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ گفتگو یہودیوں نے سن لی، باجنے والوں جملہ میں عرض کروں گا، یہودی تلواریں لے کے آ گئے اور آ کے سرکار مطلب سے کہنے لگے اگر آپ نے اس بچے کو لے جانے کی کوشش کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ جناب مطلب آواز دے کے کہتے ہیں بھتیجا میرا ہے، تم کون ہوتے ہو قتل کرنے والے؟ تو یہودی آواز دے کے کہتے ہیں اگر آپ اس بچے کو لے گئے تو ہم بارش کس کا چہرے کا واسطہ دے کے مانگیں گے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہی تو بچہ ہے جس کے چہرے کا واسطہ دے کے ہم آسمان سے بارشیں طلب کرتے ہیں۔ وہاں جنگ ہوئی، 70 یہودی مارے گئے، تاریخ پڑھ لیں، 70 یہودی قتل ہوئے۔ جب قتل و غارت اس مقام پہ پہنچی تو جناب شیبۃ الحمد کی والدہ، بھائی توجہ فرمائیے گا، جناب شیبۃ الحمد کی والدہ اپنی سواری پہ محمل سجا کے محمل میں سوار ہو کے مدینے کے باہر آئیں اور آواز دے کے کہا آپ کو اجازت ہے، آپ شیبۃ الحمد کو لے جا سکتے ہیں، لیکن معاہدہ ہے کہ آپ کبھی کبھی ملوانے کے لیے واپس مدینے لایا کریں گے۔ سرکار نے کہا معاہدہ ہو گیا۔ سرکار شیبۃ الحمد کے لیے سواری الگ بھی آئی تھی، گھوڑا الگ بھی آیا تھا، لیکن جناب مطلب نے اصرار کیا کہ میں اسے اپنے ساتھ ہی بٹھاؤں گا۔ بھائی توجہ، آئیے بسم اللہ، میں اسے اپنے ساتھ ہی بٹھاؤں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا سرکار جب الگ سواری موجود ہے تو ساتھ کیوں بٹھانا ہے؟ تو سرکار مطلب نے کہا تھا میں شیبۃ الحمد کے ساتھ سفر کرنے کا لطف لینا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مشترکہ سواری پہ سفر کا لطف کتنا آتا ہے۔ جناب شیبۃ الحمد کو یعنی معلومات حاصل کرنا، وہ سار اٹھائیں، شیبۃ الحمد کو لے کے سرکار مطلب چلے۔ سفر طویل تھا، رستے کی گرد تھی، آگے بیٹھے ہوئے تھے شیبۃ الحمد۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے لوگ کہنے لگے ھذا عبد المطلب، ھذا عبد المطلب، ھذا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ اصلی نام شیبۃ الحمد تھا، اس دن سے لوگ عبد المطلب کہنے لگے۔ سرکار مطلب نے کہا کہ اس کا نام تو شیبۃ الحمد ہے، تو جناب عبد المطلب آواز دے کے کہتا ہے چچا آپ کی غلامی اتنی پسند آ گئی ہے کہ اب شیبۃ الحمد اچھا نہیں لگتا، اب عبد المطلب ہی اچھا لگتا ہے۔ سرکار نے عبد المطلب کہلوانا شروع کر۔ سرکار عبد المطلب مکہ تشریف لے آئے، میں بڑی برداشت سے بات آگے بڑھاؤں گا۔ سرکار عبد المطلب مکہ تشریف لے آئے، زندگی کا حیات کا سفر آگے بڑھنے لگا۔ جب سرکار کی ظاہری حیات طیبہ 22 برس ہوئی نا تو سرکار ایک دن تشریف لے گئے مکہ کے قریب، کعبہ کے قریب۔ سرکار نے فرمایا یہ جو چشمہ ہے نا بیٹے دیکھنا میری طرف، آپ کے ذہنوں میں بھی وہ چشمہ موجود ہے جسے چشمہ زمزم کہتے ہیں، وہ بند ہو گیا تھا، وہ اس زمانے میں چلتا نہیں تھا۔ بند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ وہاں منتیں مانتے تھے اور جس کی منت پوری ہوتی تھی وہ اپنی منت اس چشمے میں پھینک دیتا تھا۔ کوئی سونے کی تلوار مانتا تھا، کوئی سونے کی زرہ مان جاتا تھا، کوئی سونے کا گھوڑا مانتا تھا، کوئی سونے کا ہرن مانتا تھا، اور جب منت پوری ہو جاتی تھی تو وہ اپنی منت وہیں پھینک دیتا تھا۔ بلکہ تاریخ میں ایک بادشاہ ایران کا اس کا ذکر ملتا ہے، اس کا نام تھا اردشیر بابکان، اس کی اولاد نہیں تھی اور اسے محسوس ہوا کہ اب میرے تخت کا وارث میرے بعد موجود نہیں۔ اسے کسی نے کہا کہ جاؤ چشمہ زمزم پہ جا کے منت مانو، تمہیں بیٹا مل جائے گا۔ اور جب اسے بیٹا ملا تو اس نے سونے کا ہرن وہاں چڑھایا تھا، بیٹا اسے مل گیا تھا۔ سرکار عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ سونا نکال کے، بھائی توجہ نیاز حسین، یہ سونا نکال کے اس چشمہ زمزم کو کھولنا چاہتا ہوں، یہ میرے دادا اسماعیل کی یاد ہے۔ تو مکہ کے کافر کہنے لگے ہم اس چشمے کو کھول
کھولنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ آپ سونا اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو سرکار عبد المطلب نے کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کے کہا تھا، اللہ مجھے 10 بیٹے دے، اللہ مجھے 10 بیٹے دے، وہ بیٹے مل جائیں تو پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے یہ چشمہ کھولنے سے روکتا کون ہے۔ سرکار عبد المطلب کی دعا کے بعد نیاز حسین سار اٹھائیے گا، 10 بیٹے ملے۔ لیکن باشنا والوں، وہ 10 بیٹوں کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں، چند بیٹوں کے نام ہیں، سارے بیٹوں کے نام مورخ نہیں لکھ سکا۔ کچھ نے ابو لہب کا بھی نام لکھ دیا، حالانکہ ابو لہب سرکار عبد المطلب کا بیٹا نہیں تھا، نہ عباس سرکار عبد المطلب کا بیٹا تھا، نہ ابو لہب بیٹا تھا۔ عباس بن عبد المطلب کہنا بھی غلط ہے، ابو لہب بن عبد المطلب بھی کہنا غلط ہے، چونکہ بنو ہاشم کا یہ معمول تھا کہ جو بے وارث بچے ہوتے تھے نا انہیں اپنی گود لے لیا کرتے تھے۔ بھائی توجہ فرمائیے، یہ ابو لہب بھی بے وارث تھا، عباس بھی بے وارث تھا، سرکار عبد المطلب کے بیٹے نہیں تھے۔ وہ اس لیے کہ سرکار عبد المطلب کے آباء و اجداد میں اور نسل میں کوئی ایک بت پرست بھی نہیں ہوا۔ خیر 10 بیٹے مل گئے، جناب حمزہ، بھائی توجہ، نیاز حسین جائیے، جناب ابو طالب بیدار رہیے گا، جناب عبداللہ، انہیں ساتھ لے کے سرکار عبد المطلب وہ چشمہ کھولنے آ گئے جس میں وہ سونے کی زرہیں تھیں، تلواریں تھیں، وہ ہرن تھے۔ مکے کے کافر پھر آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم کھولنے نہیں دیں گے۔ سرکار نے فرمایا ہمیں کھولنا ہے۔ انہوں نے کہا پھر جنگ و جدال ہوگا۔ سرکار نے اپنے بیٹوں سے کہا تلواریں لے کے زمزم کے گرد کھڑے ہو جاؤ، میں یہ چشمہ کھولتا ہوں۔ سرکار نے وہ چشمہ کھولا، ہرن بھی نکل آئے، تلواریں بھی نکل آئیں، زرہیں بھی نکل آئیں۔ تو مکے کے کافر کہنے لگے جی اب یہ مال ہم میں تقسیم کیا جائے۔ مکے کے کافر کہنے لگے کہ یہ مال ہم میں تقسیم کیا جائے۔ اس دن ایک بار پھر ثابت ہو گیا تھا کہ جب میدان سجے کافر بھاگ جاتے ہیں، مال بٹے تو آ جاتے ہیں۔ تھوڑا بیدار رہیے گا، جب مال بٹتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کے حصے ایسے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی کیسے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا اس کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے گی، 3 پرچیاں لکھی جائیں گی، ایک پہ لکھا جائے گا مکے کے کافر، ایک پہ لکھا جائے گا عبد المطلب، تاریخ کے لفظ ہیں، ایک پہ لکھا جائے گا مکے کے کافر، ایک پہ لکھا جائے گا عبد المطلب، ایک پہ لکھا جائے گا بیت اللہ۔ اور کوئی بچہ 2 پرچیاں اٹھائے گا، جن 2 فریقین کے نام نکل آئیں گے ان میں مال آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ پرچیاں لکھی گئیں، ایک پہ لکھا گیا عبد المطلب، دوسرے پہ لکھا گیا مکے کے کافر، تیسرے پہ لکھا گیا بیت اللہ۔ پرچیاں ڈالی گئیں تو سرکار نے پوچھا بتاؤ کون بچہ اٹھائے، کس کا بیٹا اٹھائے؟ پورے مکے کی نگاہ انتخاب سرکار ابو طالب پہ پڑی کہ سرکار ابو طالب اٹھائیں۔ سرکار ابو طالب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ کے ہوتے ہوئے پرچیاں میں نہیں اٹھاؤں گا۔ میں باشنا والوں جاگنا، عبداللہ کے ہوتے ہوئے پرچیاں میں نہیں اٹھاؤں گا۔ سرکار عبداللہ نے 2 پرچیاں اٹھائیں۔ جب پرچیاں کھلیں تو 2 نام نکلے، ایک بیت اللہ، ایک عبد المطلب۔ اس قرآن اندازی نے ثابت کر دیا کہ مال بیت کا ہو یا اہل بیت کا، کافروں پہ حرام ہوتا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے، مال بیت کا ہو یا اہل بیت کا، کفار پہ حرام ہوتا ہے وہ مال، کچھ کعبہ کا، کچھ سرکار عبد المطلب کا۔ سرکار عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ مال ہمیں گھر نہیں لے جانا، اس مال کو کعبہ میں محفوظ کر دو۔ اور پہرے کی ذمہ داری لگ گئی جناب حمزہ کی۔ کیا بات ہے گجرا تیری، صلوات پڑھیے بلند آواز۔ جناب حمزہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ مال کی حفاظت کرے۔ اب ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ مکے کے کافر انتظار میں تھے کہ عبد المطلب سارا مال گھر لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا گھر نہیں لے جانا، پیغام بھجوایا یمن سے۔ اچھا آخیر تو دسیا جے، ذرا صحیح کر دو یار، تو ساؤنڈ اتھی رکھے ہے جتے شفقت شہرہ نہ رکھے سی، ہوں بند کر چھڑے، تھوڑا کھول جا، آواز کھولو، ذرا کھولو آواز۔ اچھا ہوں سمجھ آؤندی پی؟
سرکار نے یمن سے سونے کی نقاشی کرنے والے کاریگر بلوائے. جب وہ آگے کاریگر تو سرکار نے وہ سونا ڈھال کے کعبہ پہ سونے کا پہلا دروازہ سرکار عبد المطلب نے لگایا تھا. بھائی توجہ, کعبہ میں سونے کا پہلا دروازہ سرکار عبد المطلب نے لگایا. اس کے بعد جو واقعہ ہوا, بہت سے لوگ سونے کا دروازہ دیکھنے کے لیے حج کرنے آ گئے مکہ میں. وہ چکر لگاتے جاتے تھے. سرکار عبد المطلب نے حاجیوں سے پوچھنا شروع کیا, تم نے کتنے چکر لگائے؟ ایک نے کہا جی میں نے 200. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں نے 300. ایک سے پوچھا, اس نے کہا جی میں نے 50. سرکار نے فرمایا آوارہ گردی کرنے کا نام طواف نہیں, آج کے بعد جو 7 چکر لگا لے گا اس کا طواف مکمل ہے. بھائی توجہ فرمائیے. یہ یار آواز تھوڑا سا کھول دیں, بالکل بند کر دیا آپ نے, تھوڑا کھولیں. یہ 7 چکر بھی سرکار عبد المطلب نے مقرر کیا. 100 اونٹوں کا قصاص بھی سرکار عبد المطلب نے مقرر کیا. توجہ ہے صاحبو. یہ قوانین بندے آج بحث کرتے ہیں ایمان ابو طالب پہ. تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اللہ نے شریعت کا قانون بنا دیا. اور تو اور آغاز نزول قرآن سے 15 سال پہلے سرکار ابو طالب کی زبان سے نکلا تھا. بھائی توجہ فرمائیے. الحمدللہ, تو اللہ نے قرآن کا آغاز ہی اسی لفظ سے کیا. الحمدللہ کو قرآن میں شامل کیا. جب سرکار عبد المطلب کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری دن آیا تو سرکار کے 10 بیٹے گرد بیٹھے تھے. سرکار نے نبیوں کے سلطان سے کہا تھا کہ محمد یہ تیرے سارے چچا بیٹھے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لو. تو نبیوں کے سلطان چلتے چلتے آ کے بیٹھے تھے سرکار ابو طالب کی آغوش میں. تو سرکار ابو طالب عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے پوچھا تھا کہ ابو طالب محمد اور محمد کے پیغام کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہو؟ تو سرکار ابو طالب نے کہا تھا بابا جان صرف اپنی زندگی تک کا کروں یا قیامت تک کا؟ تو جناب عبد المطلب نے پوچھا تھا بیٹا قیامت تک کا وعدہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا میں تو حفاظت کروں گا نا, میرے بعد میرا خون علی کی صورت میں, علی کے بعد میرا خون حسن کی صورت میں, حسن کے بعد میرا لہو حسین کی صورت میں. محمد اور محمد کے پیغام کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں. میں نے اس معاہدے کو کئی بار پڑھا ہے. ماتمیوں, عزاداروں, سیدوں, غیر سیدوں, اس معاہدے میں مجھے کہیں بھی بیٹیوں کی چادروں کا ذکر نظر نہیں. کافی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہا, آپ نے خشک باتوں کو برداشت بھی کیا اور اچھا سننے کی کوشش کی, میں آپ کا شکر گزار. یہ صاحبان جو دروازے کے باہر کھڑے ہیں نا, یار کوئی بندہ انہوں نے سمجھاؤ, صلوات پڑھیے بلند آواز سے, بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. سرکار ابو طالب نے وعدہ کیا, لیکن بادشاہ والوں یہ وعدہ نبھایا ابو طالب کی بیٹی نے. ابو طالب کی بیٹی کبھی حسین بن گئی, کبھی عباس بن گئی, کبھی علی بن گئی, کبھی ابو طالب بن گئی. اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ علی کی بیٹی ابو طالب کیسے بنی, تو جلتے ہوئے خیموں میں بی بی نے سجاد مولا سے ایک بات پوچھی تھی, سجاد خیام میں جل جائیں یا خیموں سے نکل جائیں؟ تو مولا سجاد نے فرمایا تھا پھوپھی اماں, غیرت کا تقاضا یہ ہے جل جاؤ, اللہ کے دین کی ضرورت ہے باہر نکل جاؤ. بی بی نے مسئلہ پوچھا تھا سید الساجدین سے. تو کیا سمجھتے ہیں بی بی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟
بی بی کو معلوم تھا. پوچھا کس لیے تھا؟ اس لیے پوچھا تھا کہ تعارف ہو جائے کہ آج کے بعد شریعت کس سے پوچھنی ہے. مولا سجاد کا تعارف کروایا تھا بی بی نے. ابو طالب نے نبیوں کے سلطان کا تعارف کروایا. علی کی بیٹی نے مولا زین العابدین کا تعارف کروایا. لیکن باشنا والو، دعوت ضلع شیرہ میں بیٹوں کے پہروں میں محمد کا تعارف کروانا آسان ہے. جلتے ہوئے خیموں میں بھائیوں کے جنازوں کے سامنے سجاد کی امامت کا تعارف کروانا بڑا مشکل ہے. علی کی بیٹی نے تعارف کروایا. مسائب بندے پڑھیں گے اپنے انداز میں. سارے ذاکرین یہی کوشش کرتے ہیں کہ گریہ ہو جائے، آل محمد کے غم میں آنکھیں بھیگ جائیں. ایک جملہ کہوں گا، اسے فضیلت سمجھ لیں یا مصیبت سمجھ لیں. سمجھا نہیں سکتا کہ علی کی بیٹی کون ہے، لیکن ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، جس کے پیروں کے اعتماد پر ابو طالب کے بیٹے اپنے سر کٹواتے. ہائے ہائے، اسے علی کی بیٹی کہتے. یہ سیدہ ہے جس نے جلتے ہوئے خیموں سے رسول کی نسل کو بچایا تھا. اور جب بی بی پلٹ کے مدینے گئی تھی تو ایک دن نانا کی مزار پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ نانا پھر کبھی آؤں گی، اپنے زخم سناؤں گی. اس علاقے والوں وہ زخم کون سے تھے؟ وہ زخم بتا دوں میں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی کی بیٹی سجاد کو خیمے سے لے کے نکلی تھی نا، اس وقت لشکر یزید کے 70 نیزہ برداروں نے بی بی سے سجاد چھیننے کی کوشش کی تھی. کوئی دائیں سے آتا تھا، کوئی بائیں سے. اس وقت ایک نیزہ علی کی بیٹی کے سر میں بھی لگا تھا. اور بی بی نے اس وقت آواز دے کے کہا تھا، شام والو تیرا ضربیں چلی، میں چھپ رہی. اکبر کا سینہ زخمی ہو گیا، میں خاموش رہی. قاسم کا صحرا لٹ گیا، میں چھپ رہی. میں سجاد بچانے کا وعدہ نانا سے کر کے آئی. اگر کوئی نیزہ سجاد کو لگ گیا تو پھر میں آسمان زمین پہ گرا دوں گی. زندگی ہو آپ کی سلامت رہے. مصائب تو اس علاقے والوں یہ کافی ہے کہ علی کی بیٹی اور شام کا بازار. چودھری صاحب عجیب بات ہے ڈاکٹر، میں اس جملے کو نہیں سمجھ سکا. غور کیا شاہ جی میں نے بڑا، میں نہیں سمجھ سکا کہ علی بادشاہ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ مسجد میری نظر میں بہترین جگہ ہے اور بازار بدترین جگہ ہے. یہ فرمان ہے علی بادشاہ کا. دنیا اب بھی نہ سمجھے کہ علی کی ولایت بچانے کے لیے علی کی بیٹی وہاں سے گزر گئی جو علی کی نظر میں بدترین جگہ ہے. زندگی ہو آپ کی سلامت رہے. کوفہ سے گزری، سننے والے آسانی سے سن لیں گے. فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ مقام ذہنوں میں بلند ہو جائے اور مصائب بڑا نرم بھی پڑھا جائے تو سننے والوں کو سمجھ آ جائے. کیونکہ معمول ہے اور یہ معجزہ ہے حسین کا کہ سارا دن لوگ بیٹھ کے روتے ہیں، لیکن آپ نے کتنا رونا ہے؟ جتنا بھی رو سکتے ہو. پانی ہی رونا ہے نا، لہو تو نہیں رونا. ممبر سے بندے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے رونے کا حق ادا کر دیا.
کون رونے کا حق ادا کرے گا؟ آپ تو پانی روتے ہیں، لیکن ایک عزادار حسین کا ایسا ہے جو 40 سال خون رویا ہے، وہ پانی نہیں رویا، کون حق ادا کرے گا؟ اور باشنا والوں 40 سال خون رونے کے بعد جب میرے مولا سجاد کی شہادت ہو گئی تھی، میرے اور آپ کے 5ویں امام نے باقر بادشاہ نے سجاد مولا کا جنازہ قبر میں اتارا تھا، سرہانے بیٹھے تو دیکھا کہ بابا کا کفن سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ باقر آواز دے کے کہتے ہیں بابا آپ قبر میں بھی خون رو رہے ہیں؟ میرے مولا سجاد کے ہونٹ ہلے، آواز دے کے کہتے ہیں باقر جب کبھی کربلا جاؤ نا تو اپنے دادا کو میرا پیغام دینا۔ بابا کیا پیغام دینا ہے؟ فرمایا باقر اپنے دادا سے کہنا آپ کا مسافر بیٹا کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا، میں بسم اللہ کروں، سجاد سے ادا نہیں ہوا۔ وہ جو 40 سال خون رویا نا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا۔ کون حق ادا کرے گا؟ آپ پانی روتے ہیں، آپ لہو تو نہیں روک سکتے۔ ماتم بھی آپ کتنا کر لیں گے، ماتم کرتے کرتے بندے تھک جاتے ہیں۔ وہ ہستی جو ماتم کرتے نہیں تھکی نا، آج تمہیں بندے کہیں گے زنجیر نہ مارو، خون دے دو، وہ بے غیرت ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ کرتے اتار کے ماتم نہ کرو، ان سے کہو تم کرتا پہن کے کر لو، ہم تو بے کفن کا کرتے ہیں۔ یہ اس کی یاد ہے جو ہم کرتا اتار کے کرتے ہیں۔ وہ بندے جو کہتے ہیں زنجیر نہ مارو، وہ جو پہلے نہیں مارتے تھے نا وہ بھی ماریں زنجیر، کیونکہ یہ زنجیر زنی کسی کی زخمی پشت کی عزاداری ہے۔ آپ ماتم کریں، زنجیر ماریں، کتنے مار لیں گے؟ سال میں 1-2 بار بندے زخمی پشت لیتے ہیں، لیکن بادشاہ والو سارا سال تمہارے ماتمی ماتم کریں۔ سب سے زیادہ ماتم تو 10 محرم کو کرتے ہیں، اور 10 محرم کو جب تمہارے ماتمی جوان سارا دن ماتم کر کے زنجیر مار کے شام غریباں کی مجلس سن کے غسل کر کے جب تیرے ماتمی اپنے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں نا، اس وقت حسین کے سجاد کو پہلا تعزیانہ لگتا ہے۔ زندہ رہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ جی بسم اللہ، بس دے رہا ہوں ممبر بھائی کو، انتظار تھا۔ وہ شام غریبہ ایسا وقت ہوتا ہے، آخری لفظ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بیٹے دیکھنا میری طرف، جب تیرے ماتمی جوان کی پشت بھی زخمی ہوتی ہے، میرے مولا سجاد کی پشت بھی زخمی ہوتی ہے، لیکن بڑا فرق ہے ہمارے ماتمی جوان اور مولا سجاد کی زخمی پشت میں۔ جب ہمارا ماتمی جوان زنجیر مار کے قبلہ گھر آئے نا، تو اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بہنیں گلاب کے عرق میں کپڑے بھگو کے اس کی پشت سے خون صاف کر کے کہتی ہیں بھیا بڑے پیارے زنجیر لگ گئے ہیں۔ مگر جب سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ لگا تھا، خون نکلا تھا، اس وقت سکینہ کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، اور بی بی آواز دے دے کے کہتی تھی سجاد میرے ہاتھ کھلے ہوتے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مومنین کرام